بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ دور منافقت کا ہے، جو کرتے ہو اس کا بول کر بھی ذکر نہ کرو، اور جو گاتے پھرتے ہو اس پر ہرگز عمل نہ کرو۔ کامیابی کی کنجی ہے۔ جارج اسٹار کے بارے میں تم لوگوں کے خیالات قابل قدر ہیں، میں بھی کسی نہ کسی حد تک ان سے متفق ہوں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ تمہارے یہ نادر روزگار خیالات جارج اسٹار تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر وہ کسی عذاب میں مبتلا ہو چکا ہے تو اس وقت دل بھر کر ہم سب کو کوس رہا ہوگا، کیونکہ اس کی دانست میں ہم ہی اس کے مصائب کے ذمہ دار ہیں۔ اس وقت تم پر چڑچڑا پن سوار ہے۔ غزالہ نے سلطان شاہ سے مخاطب ہو کر نرمی سے کہا، ہماری باتوں سے متفق ہونے کے باوجود بحث کر کے تم کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہ رہے ہو؟ بالکل صاف اور سیدھی سی بات ہے کہ ہم نے خود کو بلا کر ویرا کے اما پر اپنی ساری ہمدردیاں جارج اسٹار کے لیے وقف کر دی ہیں۔ یہ ہمدردی بھی صرف باتوں تک محدود ہیں، جن سے جارج اسٹار کو کوئی فیض نہیں پہنچ سکتا، جبکہ ندیدہ خطرات ہمارا بیڑا غرق کر سکتے ہیں۔ تم کن ندیدہ خطرات کی بات کر رہے ہو؟ اول خان نے چونک کر پوچھا۔ وہ ندیدہ ضرور ہیں لیکن ناگفتہ نہیں ہیں۔ تم خود بھی بتا چکے ہو کہ نیول انٹیلیجنس والے مسقط کے ساحل پر لنگر انداز امریکن بحری جہاز پر مشکوک مشقوں کی خبر دے رہے ہیں، اور اول خان نے اس کی بات کاٹ کر ایک گہرا سانس لیا اور کہا، وہ ایک دور از کار امکان تھا، مگر میں نے تم لوگوں سے اس کا ذکر کر ڈالا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ راس المیڈا جیسے VIP کے غائب ہونے پر وہ بری طرح حواس باختہ ہو گئے ہیں اور ہر طرف ڈنڈ پیلتے پھر رہے ہیں۔ نہیں دوست، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، سلطان شاہ صحیح خطرے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ میرا فکرہ مکمل ہوتے ہی سلطان شاہ نے بات اچک لی اور بولا، میری چھٹی اس بتا رہی ہے کہ آنے والا وقت خطرناک ہے، اور تم لوگ جارج اسٹار کی فکر میں گلے جا رہے ہو۔ مجھے قطعاً اندازہ نہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ وہ خوشگوار نہیں ہوگا، اور تم سلطان شاہ کی اس اندازے سے متفق ہو۔ اول خان نے دو سنگلاخ ٹیلوں کے درمیان لینڈ کروزر کی رفتار کم کرتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ اول خان، یہ مجبوری ہے، میں نے اپنے وجود کی گہرائیوں میں ابھرنے والی تشویش کی لہر کو دباتے ہوئے کہا۔ شاید ہم سب کا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، جو ہم ماضی قریب میں پیش آنے والے واقعات تک بلا بیٹھے ہیں۔ تم کن واقعات کا ذکر کر رہے ہو؟ ویرا نے ترش لہجے میں سوال کیا۔ مائی ڈیئر ڈارلنگ، ان واقعات کا تعلق تمہاری ذات سے ہی ہے۔ میں نے مڑ کر تن سے کہا، شاید تمہیں یاد نہیں رہا کہ تمہارے ہم وطنوں نے تمہاری نقل و حرکت کے ذریعے میرا سراغ لگانے کے لیے تمہارے جسم میں ایک ایسا ننھا سا آلہ نصب کر دیا تھا جو ان کے ریسیور کے لیے ہر وقت طاقتور ریڈیو سگنلز نشر کر کے انہیں تمہاری لمحہ بے لمحہ پوزیشن سے آگاہ رکھتا تھا۔ تم مفرور ہوتے ہوئے بھی ہر وقت ان کی دسترس میں ہوتی تھی۔ او خدا! ویرا بے اختیار اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر کراہی۔ کوئی بات ذہن میں کان کھجورے کے پیروں کی طرح چبھ رہی تھی، لیکن کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ تمہارا حافظہ قابل رشک ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تم ہی نے میرے بدن میں ہلکا سا شگاف لگا کر وہ چپ نکالا تھا اور پھر کسی دور افتادہ مقام کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ گڈ، میں نے تعریفی لہجے میں کہا۔ کچھ عرصے کے لیے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ تم کراچی سے بہت دور چلی گئی ہو۔ یہ خبیث امریکن سیکرٹ ایجنٹ اپنی جنگ میں روایتی حربوں سے جدید ترین ٹیکنالوجی تک ہر حربہ استعمال کرتے ہیں۔ آج کل ان کے لیے راس المیڈا بہت اہم ہے۔ ہم اسے اسٹیشن 4 میں قید کر کے خوش ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اپنے اس اہم آدمی کی حفاظت کے لیے انہوں نے اس کے بدن میں بھی کوئی خفیہ چپ لگایا ہوا ہو۔ یہ ارے باپ رے! سلطان شاہ میری بات کاٹ کر تقریباً اچھلتے ہوئے بولا، اتنی بھیانک منظر کشی نہ کرو میری چھٹی، اس کی ذرا سی تنبیہ کو تم نے پتال سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے اس انکشاف پر اول خان اضطراری طور پر لینڈ کروزر کی رفتار میں خاصا اضافہ کر چکا تھا۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، اگر ڈینی کا اندازہ درست ہے تو راس المیڈا کو قید کر کے ہم اسٹیشن 4 کی رازداری کھو چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ڈینی کا دماغ صحیح رخ پر چل نکلا ہے۔ آخر مسقط کے ساحل پر اینٹھنے والے امریکن فوجیوں پر کیا افتاد آن پڑی ہے کہ انہوں نے اچانک ایک 18 نفری کمانڈو ایکشن کی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ راس المیڈا کے جسم میں چھپا ہوا چپ ہر لمحے طاقتور ریڈیو سگنل نشر کر رہا ہے جو کسی نہ کسی امریکن بیس یونٹ پر وصول کیے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے ذہن میں جمنے والے نقشے کو الفاظ میں ڈالتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ ان طاقتور سگنلز کے سہارے انہیں یہ
معلوم ہو چکا ہے کہ پچھلے 50-60 گھنٹوں سے راس المیڈا کسی ایک ہی مقام پر ہے۔ سگنلز اس مقام کی نشاندہی کر رہے ہیں اور اب وہ اپنے اس اہم ترین آدمی کو بازیاب کرانے کی منصوبہ بندی میں مصروف ہے، جس کے لیے امریکہ کا صدر بھی فکر مند ہوگا۔ آنے والے انتخابی مہم میں یہودی ووٹوں پر مکمل ترین کنٹرول کی وجہ سے راس المیڈا امریکہ کے موجودہ صدر کی ضرورت بلکہ ناگزیر ضرورت بن چکا ہے۔ راس المیڈا کی مدد کے بغیر وہ اگلی مدت کے لیے امریکہ کا صدر منتخب نہیں ہو سکتا۔ اس کی رہائی کے لیے وہ 18 نفری کمانڈو ایکشن کی بجائے 2-4 امریکی بحری بیڑوں کو بھی حرکت میں لے آئے تو حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارا تجزیہ بالکل درست ہے، اول خان نے تحیر زدہ آواز میں کہا۔ پاکستان کے دفاعی معاملات سے اسپیشل ٹاسک فورس کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے، لیکن کل میں نے کہیں سنا ہے کہ بحر ہند میں مامور 7واں امریکن بحری بیڑا خیر سگالی کے مشن پر اچانک ہی کراچی کی بندرگاہ سے باہر کھلے پانیوں میں لنگر انداز ہو چکا ہے۔ 7واں بحری بیڑا مسقط کے مقابلے میں اسٹیشن 4 سے بہت قریب ہے۔ اس میں ایک ہندیو پیکر طیارہ بردار جہاز بھی شامل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مسقط میں مشقیں کرنے والے کمانڈوز کو پورے ساز و سامان کے ساتھ 7ویں بحری بیڑے کی تحویل میں دے دیا جائے اور پھر وہ وہیں سے اسٹیشن 4 کا رخ کرنے کی کوشش کریں۔ اول خان، ہم وقت کھو رہے ہیں، گاڑی کی رفتار تیز کرو۔ میں نے حالات کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا اور لینڈ کروزر کے طاقتور انجن کی گراہٹوں نے یک بیک غضبناک روپ دھار لیا۔ نہ ہموار کچے راستوں پر وہ دیو ہیکل جیپ بری طرح اچھلتی کودتی اپنی طے شدہ راستوں پر بڑھنے لگی۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں کسی مسکن دوا کی ضرورت ہے۔ چند ثانیوں کے بعد ویرا کی دند میں ڈوبی ہوئی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اس کے لب و لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے مجھے مخاطب کیا تھا، لیکن میں اپنی نشست پر یوں انجان بنا بیٹھا رہا جیسے میں نے ویرا کی بات ہی نہ سنی ہو۔ کیا تم ہواؤں سے باتیں کر رہی ہو؟ چند ثانیوں بعد سلطان شاہ کی آواز ابھری۔ میں ڈینی سے پوچھ رہی تھی، ویرا ہم بولی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تشویش کی وجہ سے اس کے کانوں کے پردے بھی سن ہو کر رہ گئے۔ بیچارہ اس وقت سخت عذاب میں مبتلا معلوم ہوتا ہے۔ میں کچھ کہوں گا تو تم پھر بلبلانے لگو گی کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، میرے ساتھ زیادتیاں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، تمہیں جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالو۔ وہ بولی، میں مصطفیٰ زیدی ہوں، نہ تم شہناز گل۔ پھر تمہیں مسکن دعائیں کیوں یاد آ رہی ہیں؟ تم اس وقت راس المیڈا سے خوفزدہ معلوم ہو رہے ہو۔ بلا وجہ ذرا سی بات کا اتنا بڑا بتنگڑ بنا دیا تھا کہ 7ویں بحری بیڑے کو میدان میں اتار لائے۔ آدمی کے اعصاب پر جب کسی حریف کی اتنی دہشت سوار ہونے لگے تو اسے سکون آور بلکہ خواب آور دوائیں بہت فائدہ پہنچاتی ہیں۔ 7ویں بحری بیڑے کی بات میں نے نہیں، اول خان نے چھیڑی ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ راس المیڈا کوئی معمولی قیدی نہیں ہے۔ میں نے کہا، اس کے ہمدرد اسے آزاد کرانے کے لیے کوئی بھی بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ ہمیں ان تمام امکانات پر نظر رکھنی ہوگی۔ یہ معقول بات ہے، لیکن راس المیڈا کے بدن میں کوئی چپ شیدہ ہونا یا اس کی رہائی کے لیے بحریہ کی طرف سے کسی کارروائی کا مفروضہ بالکل لغو اور بے سروپا ہے۔ ویرا بولی، اول خان نے راس المیڈا کو آج اسٹیشن 4 نہیں پہنچایا ہے، وہ وہاں 2 راتیں گزار چکا ہے۔ اس دوران میں جان سیمول نے بھی فون پر اس سے بات کی ہے اور وہ میرے بدلے اسے آزاد کرانے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اگر ان لوگوں کو ریڈیو سگنل سے یا کسی بھی ذریعے سے راس المیڈا کے موجودہ ٹھکانے کا علم ہو جاتا تو وہ اب تک وہاں حملہ آور ہو چکے ہوتے۔ آنے والا وقت ہی بتا سکے گا کہ ہم میں سے کون صحیح خطوط پر سوچ رہا ہے۔ میں نے گہرا سانس لے کر کہا، میرا نظریہ ہے کہ وہ پرتشدد کارروائی کے نتیجے میں راس المیڈا کی موت کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں امید رہی ہوگی کہ جان سیمول تمہارے بدلے اپنے آقا کو آزاد کرا لے گا، لیکن جان سیمول کی موت اور تمہاری ڈرامائی آزادی کے بعد بازی ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ اب وہ کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تم فکر مت کرو، ہم ہر طرح تیار ہیں، اول خان نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ بازار اسٹیشن 4 ایک ویرانے میں بنی ہوئی سال خوردہ بیرکوں کا نام ہے، لیکن اسپیشل ٹاسک فورس کے جوان جہاں بھی موجود ہوتے ہیں وہاں سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ ادھر کا رخ کر کے وہ زندہ نہیں لوٹ سکیں گے۔ شاید اب ہم اسٹیشن 4 کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، غزالہ نے دھیمے سے کہا۔ تم نے کیسے اندازہ لگا لیا؟ اول خان نے قدرے حیرت سے سوال کیا۔ غزالہ ہنستے ہوئے بولی، ویسے تو سپر ہائی وے سے گاڑی کچے میں اترتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اسٹیشن 4 قریب ہے، مگر میں نے ابھی ایک مسلح آدمی کو ٹیلے کی اوٹ میں چھپتے دیکھا ہے۔ شاید ان راستوں پر فورس کے مسلح محافظ دن رات موجود رہتے ہوں گے۔ تمہارا خیال درست ہے، اول خان نے ہنس کر وہ بات وہیں اڑا دی۔
دی۔ چند منٹ بعد ہی لینڈ کروزر بیرکوں کے درمیان بنے ہوئے اس میدان میں جا رکی جہاں چونا لگے ہوئے سفید پتھروں اور چونے کی لکیروں سے راستے وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ لینڈ کروزر کو دیکھتے ہی دو مسلح اور چاقو چوبند افراد گاڑی کے قریب آ پہنچے۔ ان کے جسموں پر عام شہری لباس موجود تھے اور شانوں سے ہلکی خودکار رائفلیں جھول رہی تھی۔ جیپ کی چابی ان میں سے ایک کے حوالے کر کے اول خان اس بیرک کی طرف چل دیا جس میں اس کا دفتر واقع تھا۔ غزالہ ایس ٹی ایف کے اس ٹھکانے پر پہلی بار آئی تھی، اس لیے وہ ہر چیز کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس ویرانے میں پائی جانے والی نیم فوجی ترتیب اور صفائی واقعی حیران کن تھی۔ فریڈم لاج سے گرفتار ہونے والی ایلس اسٹیشن 4 کی قیدی رہی تھی۔ ہم سب کو معلوم تھا کہ اس کی پالتو سیامی بلی کے دھماکے سے پھٹنے کے نتیجے میں وہاں ایسی تباہی پھیلی تھی کہ عارضی طور پر سارا مواصلاتی نظام درہم برہم ہو کے رہ گیا تھا، لیکن اول خان کے آدمیوں نے قلیل سی مدت میں اس تباہی کے سارے آثار مٹا کر وہاں ساری سہولتیں اس طرح بحال کی تھی کہ کسی نقصان کا اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ اول خان کے کمرے میں آرام دہ فرنیچر کی کمی تھی۔ اس کے مہمانوں میں دو عورتوں کو دیکھتے ہی اس کے آدمی کسی قریبی کمرے سے دو نرم کرسیاں لے آئے اور اول خان نے اپنی میز کے پیچھے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہی سرخ رنگ کا ایک اپریٹس اٹھا لیا۔ چیف کالنگ ریڈیو کنٹرول رپورٹ۔ اس نے اپریٹس دانے کے قریب لا کر کہا، سب ٹھیک ہے سر۔ دوسری طرف سے ایک کرخت مردانہ آواز ابری، 2 مرتبہ قیدی کے لیے کسی نامعلوم آدمی کا فون آیا تھا۔ ہماری طرف سے بات کرانے سے انکار پر اس نے گالیاں دے کر فون بند کر دیا۔ مقامی تھا یا غیر ملکی؟ اول خان نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ کوئی گورا تھا، امریکن لب و لہجے میں انگریزی بول رہا تھا۔ دوسری بات سر، کسی کمانڈر سعید کا فون آیا تھا، وہ آپ سے بات کرنی چاہتے ہیں، کہہ رہے تھے کہ نمبر آپ کو معلوم ہے، نیول انٹیلیجنس کا نمبر ملاؤ کوبرا 3 کے پاس، پاس ورڈ پر آپریٹر کمانڈر کے پی اے سے لائن ملا دے گا، اس سے میں خود بات کروں گا، آؤٹ۔ اول خان نے یہ کہہ کر سرخ آپریٹس قدرے زور سے میز پر رکھ دیا۔ اس وقت اول خان کے چہرے سے دبے دبے جوش کا اظہار ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں بھی چمک رہی تھی۔ یہ کمانڈر سعید کون ہے جس کے پی اے سے بات کرنے کے لیے بھی پاس ورڈ ضروری ہوتا ہے؟ میں نے اول خان کے چہرے پر نظریں گاڑ کے سوال کیا۔ اس کے پاس یقیناً کوئی اہم خبر ہوگی، وہ نیول انٹیلیجنس کی ایریا کمان میں 3 نمبر پر ہے۔ میں نے مسقط اور کراچی کے مضافاتی سمندر میں جاری سرگرمیوں کے بارے میں اسے اعتماد میں لیا تھا، وہ یقیناً ہمیں تازہ ترین اور مستند خبریں سنا سکے گا۔ یہ کام بعد میں بھی ہو سکتے تھے، ویرا نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ پہلے ہمیں راس المیڈا کی خبر لینی چاہیے، اس وقت ہم پورے ہاتھی کو چھوڑ کر اس کی دم ٹٹولنے میں لگ گئے ہیں۔ سلطان شاہ اپنی بے ساختہ ہنسی پر قابو نہیں رکھ سکا اور ہنستے ہوئے بولا، بعض اوقات تم ایسے محاورے بول جاتی ہو کہ تمہاری اردو دانی پر رشک آنے لگتا ہے۔ یہ محاورہ تو تمہاری ہی ایجاد معلوم ہوتا ہے۔ مجھے محاوروں سے کوئی دلچسپی نہیں، ویرا نے رکھائی سے جواب دیا۔ اپنی بات واضح کرنے کے لیے جو کچھ ذہن میں آتا ہے کہہ گزرتی ہوں، یہاں بیٹھ کر ہم لوگ وقت برباد کر رہے ہیں۔ اس فون کا تعلق بھی راس المیڈا سے ہے، اول خان نے مفاہمانہ لہجے میں کہا۔ بدلے ہوئے حالات سے باخبر ہونے کے بعد ہم راس المیڈا سے صحیح باز پرس کر سکیں گے۔ ویرا نے بے پرواہی سے ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گئی۔ اس کے رویے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ راس المیڈا اس کے اعصاب سے چپک کر رہ گیا تھا۔ اس کے سوا ویرا کو کسی اور بات سے دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ جلد از جلد راس المیڈا کے سر پر سوار ہو کر اس سے جمی لائٹ کے خون کا حساب لینا چاہتی تھی۔ چند ثانیوں بعد فون کی گھنٹی بجی اور اول خان نے اپنی میز پر رکھا ہوا اسپیکر فون آن کر دیا۔ کمانڈر سعید کا پی اے آن لائن ہے سر، آپریٹر کی آواز آئی۔ اس کے بعد ہی دوسری طرف سے کہا گیا، سر ہولڈ کریں، میں کمانڈر صاحب سے لائن ملاتا ہوں۔ ہیلو۔ قدرے توقف کے بعد اسپیکر فون پر ایک دبنگ آواز ابری، کہو کیسے یاد کیا تھا تم نے؟ مجھے ابھی تمہارا پیغام ملا ہے، اول خان نے کہا۔ تمہاری اطلاعات درست ہیں۔ دوسری طرف سے کیے جانے والے اس انکشاف نے ویرا کو بھی چونکا دیا۔ کمانڈر سعید کہہ رہا تھا، لبرٹی نامی تباہ کن جہاز کئی ہفتوں سے مسقط سے دور لنگر انداز ہے۔ وہ لوگ بالکل ایٹ ایزی تھے، کوئی جنگی مشق یا سرگرمی نہیں تھی، لیکن پرسوں سے ان کا ایک ہیلی کاپٹر مشتبہ سرگرمیوں میں مصروف تھا۔ آج الگ صبح وہ ہیلی کاپٹر لبرٹی سے ایک لمبی پرواز کر کے کولمبیا نامی جہاز پر آیا تھا، جو دوسرے جنگی جہازوں کے ساتھ کراچی کے جنوب مغرب میں کھلے سمندر میں لنگر انداز ہے۔ اوہ، یعنی ان کے ارادے خطرناک ہیں، اول خان نے حیرت سے کہا۔ پوری بات سنو گے تو تم حیران رہ جاؤ گے، کمانڈر سعید کی آواز ابری۔ چند گھنٹوں پہلے کولمبیا کے چیف ریڈیو آفیسر نے کراچی نیول بیس کو اطلاع دی ہے کہ ان کا ایک ہیلی کاپٹر عملے کے 20 افراد کے ساتھ معمول کی پرواز کے دوران غائب ہو گیا ہے۔ یہ وہی ہیلی کاپٹر ہے جو لبرٹی سے پرواز کر کے کولمبیا پر آیا تھا۔ اب وہ درست کہہ رہے ہیں؟ اول خان نے حیرت آمیز لہجے میں سوال کیا۔ کمانڈر سعید کے در پہ انکشافات نے اسے پریشان کر
دیا تھا۔ ہمارے ریڈار پر اس ہیلی کاپٹر کو آخری بار شمال کی جانب نیچی پرواز کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ کرائن بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کراچی کے قرب و جوار میں کسی مشن پر نکلے ہیں۔ وہ کوئی خفیہ مشن ہے تو انہوں نے کراچی نیول بیس کو غلط اطلاعات دے کر اس معاملے میں کیوں ملوث کیا؟ ان کا وہ ہیلی کاپٹر اپنا مشن پورا کر کے خاموشی سے کولمبیا پر واپس آ سکتا تھا۔ یہی بات مجھے بھی پریشان کر رہی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ لوگ ضرورت سے زیادہ چلاک بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں ان سے اسی طرح نمٹنا پڑے گا۔ کوئی مجبوری نہ ہو تو مجھے بھی بتاؤ کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد کمانڈر سعید کی آواز آئی۔ انہیں معلوم ہے کہ نیول انٹیلیجنس سمیت کئی کوسٹل ایجنسیاں کراچی کے اہم ترین ساحل کی دن رات نگرانی کرتی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی مشتبہ ہیلی کاپٹر کو دیکھ سکتی ہے۔ تم جانتے ہو کہ عام حالات میں ایسے مشتبہ ہیلی کاپٹر کو مار گرایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس کی گمشدگی کی اطلاع دے کر اسے تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی اس مشتبہ حرکت کے نتیجے میں وہ ایک گمشدہ ہیلی کاپٹر ہے جسے مشتبہ قرار دے کر گرایا نہیں جا سکے گا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں ہماری سرزمین پر ایسی کسی کارروائی کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے۔ یہ مجھے واضح طور پر اپنا کیس نظر آ رہا ہے، اول خان نے پرجوش لہجے میں کہا۔ یہ راڈنی آرک والا معاملہ تو نہیں ہے؟ کمانڈر سعید کے لہجے میں بلا کا تجسس تھا۔ بالکل وہی ہے، وہ مردود میری تحویل میں ہے۔ شاید ٹریسر چپ کے اشاروں کے ذریعے انہیں پتا چل گیا ہے کہ راس المیڈا کو کہاں رکھا گیا ہے اور اب وہ کمانڈو ایکشن کے ذریعے اسے نکال لے جانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اب تک وہ میری تمام توقعات پر پورے اترتے چلے آئے ہیں۔ ویش یو گڈ لک اولڈ بوائے۔ کمانڈر سعید کی آواز میں گرم جوشی سمٹ آئی۔ یہ بہت بڑا شکار ثابت ہوگا۔ تم چاہو تو اسٹیشن 4 کی فضائی حدود کی حفاظت کے لیے کوئی طیارہ فضا میں بھیجا جا سکتا ہے۔ نہیں کمانڈر، تم لوگ اس معاملے سے باہر رہو۔ وہ کھلا میدان سمجھ کر بے خوفی سے آئیں گے اور مار لیے جائیں گے۔ ہم لوگوں کے پاس سارا ایمونیشن فوج سے مختلف ہے۔ تباہی کے بعد دنیا کی کوئی طاقت یہ ثابت نہیں کر سکے گی کہ اس ہیلی کاپٹر کو کسی سرکاری ایجنسی نے تباہ کیا ہے۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر اب تک کہاں ہے؟ کمانڈر سعید نے پوچھا۔ وہ ساحلی پٹی پر کہیں نہ کہیں لینڈ کر کے چھپ گئے ہوں گے اور مقررہ وقت پر حرکت میں آئیں گے۔ تم فکر مت کرو، میں ان کی تباہی کی خبر سب سے پہلے تم ہی کو دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم انہیں دیکھ بھی لیں تو نظر انداز کر دیں، یہی بہتر رہے گا، اول خان نے کہا۔ انہیں اپنے ہدف تک پہنچنے کا موقع ملنا چاہیے۔ رسمی کلمات اور نیک خواہشات کے تبادلے کے بعد اول خان نے فون بند کر دیا۔ اس وقت میرے وجود میں اضطراب کی ایک ہولناک لہر بیدار ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنی کرسی چھوڑ دی۔ اول خان سے کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ وہ موقع کی نزاکت سمجھ رہا تھا۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں عورتیں یہیں رکیں گی، میں نے سب کو اٹھتے دیکھ کر سخت لہجے میں کہا۔ غزالہ دوبارہ بیٹھ گئی لیکن ویرا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے گھورنے لگی۔ اس وقت اس سے بحث بے سود تھی۔ میں اول خان کے ساتھ دفتر سے باہر چل دیا۔ تیز تیز قدموں سے طویل برآمدہ طے کرنے کے بعد اول خان ایک بند دروازے کے سامنے رک گیا جہاں دو مسلح پہرے دار موجود تھے۔ وہ اپنے بڑے کو دیکھتے ہی ایڑیاں بجا کر اٹینشن ہو گئے۔ اول خان نے دروازے کی مضبوط کنڈی کھول کر پہلا قدم بڑھایا ہی تھا کہ پیچھے سے ویرا اسے دھکیل کر برق رفتاری سے کمرے میں گھستی چلی گئی۔ ہم تینوں کے اندر پہنچنے سے پہلے ہی اونچی چھت والا وہ کمرہ اذیت میں ڈوبی ہوئی مردانہ چیخوں سے لرز اٹھا۔ شاید راز المیڈا اس وقت نرم بستر پر دراز تھا۔ ویرا اندر پہنچتے ہی بھوکی شیرنی کی طرح اس پر ٹوٹ پڑی تھی۔ راز المیڈا کے لیے وہ دوہرا صدمہ تھا۔ پہلی بات یہ کہ ویرا آزاد ہو کر اس کے سر پر مسلط ہو گئی تھی۔ دوسری بات یہ کہ اس کے تیور بہت خطرناک تھے۔ ویرا کافی دنوں سے سہل پسندی کی زندگی گزار رہی تھی لیکن اس وقت اس کے بدن میں بلا کی پھرتی اور توانائی عود کر رہی تھی۔ اس نے راس المیڈا کو وحشیانہ انداز میں اپنی ٹھوکروں پر رکھا ہوا تھا اور وہ گرانڈیل بھیڑیا ویرا کی ٹھوکروں سے بچنے کی ناکام کوششوں میں خون میں نہاتا جا رہا تھا۔ پھر ویرا نے موقع ملتے ہی ایک جھٹکے سے اس کی قمیض کے چیتھڑے اڑا دیے۔ وہ منظر دیکھ کر میرے ہاتھ پیروں میں بھی خارش ہو رہی تھی مگر میں رکا رہا کیونکہ ویرا اپنے حریف پر پوری طرح غالب آ رہی تھی اور کمانڈر سعید کی گفتگو کے بعد فوری ضرورت کا احساس کر چکی تھی۔ اس نے آنن فانن میں راس المیڈا کے ریچھ جیسے بالوں سے بھرے ہوئے اوپری دڑ کو برہنہ کر دیا۔ اس کا داہنا بازو بے رحمی سے موڑ کر اس کی پشت سے لگایا اور اسے جھٹکے دے کر راس المیڈا کے بدن پر سوار ہو گئی۔ اس کا بایاں ہاتھ بہت تیزی کے ساتھ راس المیڈا کا بدن ٹٹولنے میں مصروف تھا۔ مل گیا۔ اچانک وہ ہانپتے ہوئے گرائی، چاقو لاؤ۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ راس المیڈا نے خطرہ بھانپ کر پوری طاقت سے ویرا کو الٹ کر اس کی گرفت سے نکل جانا چاہا لیکن ویرا اس وقت نرم و نازک دوشیزہ نہیں رہی تھی۔ اس نے حلق سے ایک تیز آواز نکال کر زور لگایا۔ کٹ کی ایک واضح آواز کے ساتھ راس المیڈا کے داہنے بازو کا کوئی جوڑ اپنی جگہ چھوڑ بیٹھا۔ اس اسنا میں اول خان نے اپنی جیب سے کھٹکے دار چاقو نکال کر ویرا کو تھما دیا
دیا۔ راس المیڈا کے پرانے زخموں سے بھی دوبارہ خون بہنے لگا تھا۔ اس کے خون کے دھبوں نے ویرا کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا، مگر ویرا بے خوف تھی اور وہ واضح طور پر دہشت زدہ نظر آ رہا تھا۔ ویرا نے اچانک اس کی داہنی کلائی چھوڑ دی اور راس المیڈا کا وہ بازو بے جان ہو کر ایک طرف ڈھلک گیا۔ جوڑ اتر جانے کی وجہ سے اس کی لمبائی میں نمایاں اضافہ ہو چکا تھا۔ اپنے حریف کا بازو چھوڑتے ہی ویرا نے کھٹکا دبا کر چاقو کا تیز پھل برآمد کیا اور پھر نہایت بے رحمی سے وہ پھل اپنے شکار کے داہنے پہلو میں پسلیوں سے نیچے بھونک دیا۔ چاقو کے لگائے ہوئے زخم سے زندہ اور گاڑے خون کی دھار بہ نکلی۔ راس المیڈا تکلیف سے دوہرا ہو گیا۔ ویرا نے زخم سے چاقو کا پھل باہر کھینچ کر اپنی انگلیاں لہو لہان شگاف میں ڈال دیں۔ وہ بہت بے چینی کے ساتھ اس چپ پر قابض ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مسلسل سگنلز نشر کر کے راس المیڈا کی نشاندہی کر رہا تھا۔ آخر کار ویرا اچھل کر راس المیڈا کے جسم پر سے اتر گئی۔ اس کا ایک ہاتھ راس المیڈا کے گندے خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ اسی ہاتھ کی انگلیوں میں کوئی چیز موجود تھی جو خون کی وجہ سے ناقابل شناخت ہو گئی تھی۔ راس المیڈا ننگے فرش پر پڑا کراہتا اور تڑپتا رہا۔ ویرا نے اپنے ہاتھ ایک چادر سے صاف کیے۔ خون کی تہ اتر جانے کے بعد اس کی انگلیوں میں دبی ہوئی نرم اور لچکدار پلاسٹک کی وہ تھیلی بھی نظر آنے لگی جس میں سلیکون کا ایک مخروطی چپ موجود تھا۔ وہ مختصر اور سخت جان سلکی چپ میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اسے شاید آگ میں جلا کر بھی نکارا نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ ویرا نے غور سے اس ننھی سی تھیلی کو دیکھا اور پھر اسے فرش پر ڈال کر اپنے جوتے کی سخت ایڑی سے کچلنے لگی۔ اول خان نے جیب سے ریوالور نکال کر اس کا سیفٹی کیچ ہٹایا۔ ویرا الگ ہٹ گئی اور اول خان نے قریب سے فائر کر کے اس چپ کو تباہ کر دیا جو راس المیڈا اور اس کے ہمدردوں کے درمیان مسلسل ایک خاموش رابطے کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ فرش پر بارود کے دبے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس وقت تمہیں چپ کو تباہ کرنے کی اہمیت یاد رہی۔ اول خان سیفٹی کیچ لگا کر ریوالور دوبارہ اپنی جیب میں رکھتے ہوئے بولا، میں ڈر رہا تھا کہ کہیں تم جوش انتقام میں اسے بھول ہی نہ جاؤ۔ کمانڈر سعید کے انکشافات کے بعد اسے بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ویرا گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے بولی، اس وقت ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، اب ہیلی کاپٹر والوں پر وقت پڑ جائے گا۔ مجھے احساس ہوا کہ ہم چاروں ہی وہاں موجود تھے لیکن غزالہ نہیں تھی۔ غزالہ کہاں رہ گئی؟ میں نے حیران ہو کر سلطان شاہ سے پوچھا۔ تم خود ہی تو اسے اول خان کے دفتر میں روک کر آئے تھے۔ اس نے ترکی پہ ترکی جواب دیا، جاؤ اسے یہیں بلا لاؤ۔ میں نے تو دونوں عورتوں کو رکنے کے لیے کہا تھا۔ کیا تم غزالہ کو کمزور اعصاب کا مالک سمجھتے ہو؟ سلطان شاہ نے منہ بنا کر پوچھا۔ تم نرے گامڑ ہو۔ میں اس کی سادہ لوہی پر مسکرا کر رہ گیا۔ میرا ارادہ راس المیڈا کو برہنہ کر کے اس کے بدن میں چھپے ہوئے چپ کو تلاش کرنے کا تھا عورتوں کے۔ میں سمجھ گیا اس نے درمیان میں سے ہی میری بات کاٹ دی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم تینوں ہی چپ حاصل کرنے کا ارادہ کر کے ادھر آئے تھے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تم راس المیڈا کی گوش مالی کرو گے۔ ویرا نے اس کی اچھی گوش مالی کی ہے۔ اس کا داہنا بازو 1.5-2 انچ لمبا ہو چکا ہے۔ سلطان شاہ قائل ہوتے ہی غزالہ کو بلانے کے لیے اس کمرے سے چلا گیا۔ راس المیڈا کی طرف متوجہ ہوا تو وہ بائیں ہاتھ سے اپنے پہلو کا زخم دبائے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ اس کا داہنا ہاتھ ایک طرف جھول رہا تھا جبکہ اس شانے پر ورم نمودار ہونے لگا تھا۔ تم سب درندے ہو۔ ہمیں اپنی طرف متوجہ پا کر راس المیڈا گراتے ہوئے بولا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہارے ساتھ رہ کر ویرا اتنی خونخوار ہو گئی ہوگی۔ ابھی میں نے صرف چپ حاصل کیا ہے۔ ویرا اسے گورتے ہوئے بولی، میرا اور تمہارا اصل حساب کتاب اب شروع ہوگا۔ میں دیکھوں گی کہ اب تمہیں میرے چنگل سے کون نکالتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ذہن میں میرے خلاف زہر برپ گیا ہے۔ تم یقین کرو کہ جمی لائٹ کے قتل میں میرا کوئی کردار نہیں تھا۔ صدر کو شبہ ہو گیا تھا کہ جمی لائٹ FBI کا مخبر بھی ہے۔ یہ صفائی پیش کر کے تم کون سا مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہو؟ اول خان نے بڑھ کر سوال کیا۔ میں اس وقت تم لوگوں کے رحم و کرم پر ہوں۔ اس وقت مجھے طبی امداد کی ضرورت ہے۔ میں تمہاری سرزمین پر یوں بے یارو مددگار نہیں مرنا چاہتا۔ میں خود کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ میری مدد کرو۔ میں تمہاری کسی ہدایت سے سرے منہ انحراف نہیں کروں گا۔ راس المیڈا کی ان ذلت امیز فکروں نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ صہیونی نسل پرست اور عالمی دہشت گرد تھا۔ امریکہ میں وہ زیر زمین دنیا کا بے تاج بادشاہ تصور کیا جاتا تھا۔ تباہ کن سازشوں ریشہ دوانیوں کے سلسلے میں اس کا ذہن اتنا زرخیز تھا کہ اس نے امریکہ جیسی سپر پاور کے صدر کو اپنے سامنے بے بس کیا ہوا تھا۔ پاکستان میں اس نے تخریب کاریوں کے ایک ہولناک سلسلے کا آغاز کیا ہوا تھا، لیکن ویرا کے ہاتھوں مار کھانے کے بعد وہ یک بیک کسی چوہے سے بھی زیادہ حقیر نظر آنے لگا تھا۔ نیلور بامبے کیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد لہجے میں پوچھا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کی علامات نظر آئیں، پھر اس نے کہا، یہ بھی بتا دوں گا مگر
مگر پہلے میری زخموں کا بندوبست کرو۔ خون اسی طرح بہتا رہا تو تم اپنے کسی سوال کا جواب حاصل نہیں کر سکو گے۔ اسی وقت غزالہ سلطان شاہ کے ساتھ اس کمرے میں آ گئی۔ تم لوگ اسے دیکھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اول خان نے چونک کر اردو میں کہا، ہو سکتا ہے چپ تباہ ہونے کے بعد آنے والے مہمان بھٹکتے ہی رہ جائیں، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ میں اپنے عملے کو ضروری ہدایت دے کر واپس آتا ہوں۔ میری واپسی تک اس کی زندگی کا چراغ گل نہ کرنا، فکر مت کرو۔ ویرا عجیب سے لہجے میں بولی، یہ اتنی آسانی سے مرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اول خان اجلت امیز انداز میں اس کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس وقت تم پوری دنیا سے کٹ چکے ہو۔ ویرا نے راس المیڈا سے کہا، یہاں میلوں دور تک ویرانہ ہی ویرانہ ہے۔ تمہاری چیخو پکار، کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ تمہارے ہمدرد تمہیں راڈنی آرک کہنے پر مصر ہیں۔ ہم تمہیں راس المیڈا کے روپ میں دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اپنی شرائط پیش کرنے کی بجائے ہمارے چند سوالوں کے جواب دے ڈالو۔ ویرا کے نپے تلے الفاظ میں یہ پیغام پنہاں تھا کہ ہم اسے زندہ رکھ کر دنیا کو اس کا اصلی روپ دکھانا چاہتے تھے۔ راس المیڈا نے وہ نقطہ بھانپ لیا اور مصالحانہ انداز میں بولا، میں نیلور بامبے کے سوا تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ اس کا جواب اس وقت ملے گا جب تم مجھے دنیا کے سامنے پیش کرو گی۔ ویرا آگے بڑھی۔ راس المیڈا نے دہشت زدہ ہو کر بہت سرعت سے اپنے زخمی بازوں کو سمیٹا اور فرش کو چھوڑ کر پھرتی سے اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت وہ سبک اندام ویرا کے مقابلے میں مار کھایا ہوا بنمانس معلوم ہو رہا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔